مجھے ایک بات یاد آ گئی ابھی، چلیں بات ذرا سخت ہو گئی ہے تو لطیفہ بھی آپ کو سنائی دیتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ہی پیش آیا اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش آیا۔ یہ 2006 کی بات ہے، مرکزی شورا کا اجلاس تھا، تنظیم اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس تھا۔ موضوع وہاں پہ بھی کچھ ایسے ان دنوں یہ سوچ پک رہی تھی ہمارے معاشرے میں، یہ جمہوریت نجس عین والی، تو کچھ وہ اثر جو ہے نا وہ تنظیم کے اندر بھی آیا تھا، تو کچھ لوگوں نے اس وقت یہ بات اٹھائی تو وہ ڈاکٹر صاحب نے شورا میں رکھ دی۔ تو میں اس وقت ذرا یعنی جسے کہتے ہیں نا ان چیزوں میں ابھی فٹ بال تھا، کبھی اس کی بات سن کے سمجھتا تھا یہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کی بات سن کے سمجھتا تھا یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ادھر ڈاکٹر صاحب، میں نے ویسے عذرائے تفنن یہ بات کی تھی، اور ویسے بھی مطلب میرا اس وقت تک کبھی رائے کوئی اس طرح کی نہیں بنی تھی، اس کے بعد اصل میں یہ رائے پختہ ہوئی ہے، وہ اس واقعے کے بعد۔ وہ بات بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہوا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جمہوریت اسلام پاکستان کی ماں ہے اور اسلام پاکستان کا باپ ہے، لیکن ہوا یہ کہ اہل جمہور نے یعنی سب نے مل کر، یعنی ماں نے اور بیٹوں نے مل کر باپ کو تو روز اول سے دیس نکالا دے دیا۔ 1947 سے لے کے آج تک ابا حضور کو گھر میں گھسنے نہیں دیا، سب نے مل کے، اور اماں ساتھ شریک تھی، یعنی جمہوریت ان کے ساتھ شامل تھی نکالنے والوں میں۔ اور پھر کیا ہوا 1958 کے بعد اولاد نے، بلکہ میں نے وہاں پہ الفاظ تو یہ کہ ماں کو فوجی نکال کے لے گئے، تو نہ ہی اس ملک کو ماں ملی نہ ہی اس ملک کو باپ ملا۔ یہ اس وقت تو ایک بات ہو گئی، آج میں اسے دہرا کیوں رہا ہوں، واقعے کے طور پر نہیں دہرا رہا ہوں، یہ پاکستان کا المیہ ہے، یہ وہ یتیم ہے کہ جس نے آج تک نہ ماں کا سکھ دیکھا ہے نہ باپ کا جو ہے نا وہ چین دیکھا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پہ، یہ المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے، اور اس کو اسی طور پر لیجئے کہ اب چلیں اس جملے کو چھوڑ دیں، بہت ہی ثقیل ہو گیا کہ وہ ماں نے بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو نکال دیا اور بعد میں ماں کو وہ لے گئے، چلیں اس کو نکال دیں، لیکن یہ حقیقت ہے یا نہیں کہ یہاں نہ جمہوریت کو پنپنے دیا گیا، جو کچھ جمہوریت کے نام پر ہے وہ کھیل ہے جو کھیلا گیا، جو کچھ جمہوریت کے نام پہ ہوا وہ فراڈ ہے جو کیا گیا، اور جب داؤ چلا اس فراڈ کو بھی نہیں چلنے دیا گیا۔ اب 1958 سے لے کے 1968 تک ایوب خان کو آپ جمہوریت کہیں گے؟ کہنے کو صدارتی نظام تھا، وہ جمہوری نظام ہی ہوتا ہے، صدارتی نظام بھی، لیکن یہ آخر امریکہ میں بھی صدارتی نظام ہے، جمہوریت ہی ہے، لیکن کیا ایوب خان کی جو صدارتی نظام تھا وہ جمہوریت تھی؟ پھر 9 سال گزرے تو مرد مومن مرد حق تشریف لے آئے اسلام کے نام پر، پھر اب اماں حضور باہر 11 سال وہ لگا گئے، پھر پرویز مشرف آ گئے، وہ بنیادی قسم کی جمہوریت لے کے آئے تھے، ابھی ماں کو پھر سے پالنا تھا اثر نو۔ تو یہ تو کھیل ہوتا رہا جمہوریت کے نام پر، رہ گیا اسلام، وہ تو ٹچ کے طور پر رہا، جب بھی رہا، جب ہمیں ٹچ کی، یعنی گویا پاکستان بنانے کے لیے بھی اس کے ٹچ کی ضرورت تھی، اس کے بغیر بن نہیں پا رہا تھا، بن گیا، اب چلانے کے لیے جب اس ٹچ کی ضرورت پڑی تو ہم نے ٹچ کر لیا، کرنٹ لے لیا اور مطلب نکال کے، اب اگر کسی کو بھٹو کو اتارنا تھا تو اسلامی ٹچ بہت ضروری تھا، اس کو اتارنے کے لیے تو وہ دے لیا گیا۔ اسی طرح جب بھی جو بھی کوئی تخریب کرنی تھی تو ٹچ کے ساتھ کر لی گئی وہ تخریب، اور اگر اقتدار حاصل کرنا تھا تو یہ ٹچ جو ہے نا ہر ایک نے کہ اسلامی ٹچ تھوڑا سا دے دیجئے۔ وہ تو ابھی میڈیا کا کمال ہے نا کہ ہم نے سن بھی لیا ٹچ دینے والی بات، لیکن یہ کہ یہ تو باقاعدہ یعنی اس کھیر کا ایک لازمی جزو تھا جو شامل کیا جاتا تھا جب بھی پکائی جاتی تھی اسلامی کھیر۔ تو یہ ہم نے کیا فراڈ دونوں کے ساتھ، اور بدقسمت کون ہے؟ پاکستان۔ اب آ جائیں، میں یہ ان کا رول آپ کے سامنے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے المیہ رکھا ہے، تو پاکستان کی ناکامی، پاکستان کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ، پاکستان کے جو آج جتنے مسائل ہیں، جو مصائب ہمیں درپیش ہیں، اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ یہ یتیم، اس کو محروم کر دیا گیا اس کی وراثت سے، یا اس کے اصل جو جن کا پیرنٹل رول تھا اس سے، اور وہ یہ دو چیزیں تھیں، جمہوریت اور اسلام۔